یہ نہ سمجھنا کہ بس ہو گیا معاف تو ختم ہو گئی. یاد رکھیے ایک قانون عام ہوتا ہے، ایک قانون خاص ہوتا ہے. قانون عام کیا ہے؟ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب کیا ہے وہ معاف کر دیتا ہے. لیکن آپ نے حکومت کے قوانین کی بھی ساتھ میں مخالفت کی ہے. قانون کیا ہے حکومت کا؟ کہ آپ کسی آدمی پہ تجاوز نہیں کر سکتے ہیں، آپ کسی کو مار نہیں سکتے ہیں، آپ کسی کو بے گھر نہیں کر سکتے ہیں، آپ کسی کی دکان کو نہیں لوٹ سکتے ہیں، نہ قبضہ کر سکتے ہیں. آپ نے قبضہ کر لیا یا کسی کو مار لیا اور وہ معاف کر دیتے ہیں. اب حکومت بھی آتی ہے، اپنا سسٹم تو اس نے بھی چلانا ہے، اس کو گرفتار کیا جائے گا. وہ قتل معاف بھی کر دے تو حکومت پھر بھی کچھ نہ کچھ سزا ضرور دیتی ہے. تو یہ حکومت کا حق ہے جو وہ لیتی ہے. تو خالق کے کائنات یاد رکھیے اپنے حقوق کو معاف کر دیتا ہے. حقوق اور عباد جو ہیں وہ بندہ جب تک معاف نہ کرے وہ معاف نہیں کرتا. خوبصورت جملہ تھا ایک عالم دین کا نجف اشرف میں، وہ فرمایا کرتے تھے یہ بات سمجھو کہ حقوق اور عباد ایک بندے نے کہا ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا، تو نے میری غیبت کی تھی میں نے معاف کر دیا، لیکن یہ بھی ساتھ میں یاد رکھو کہ تم نے اللہ کے قانون کو بھی توڑا تھا، وہ مخالفت بھی کی تھی، اس کی بھی سزا تمہیں کچھ نہ کچھ ملے گی، اگرچہ تخفیف ہے اور رحمت ہوگی. پھر خالق فرماتے ہیں یہ قتل تو ہو گیا، صلح بھی ہو گئی، بدلے میں قصاص بھی ادا ہو گیا. فمن اعتدى بعد ذلك، پھر جس نے تجاوز کیا پھر اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اللہ فرماتا ہے مجھے اللہ کی طرف سے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ عذاب دینا، یہ قصاص قائم کرنا یا دیات کے جو مسائل ہیں یہ ظاہری طور پہ حاکم شرع کے ہاتھ میں ہے. ہر کوئی نہیں حدود کو قائم کر سکتا، ہر کوئی نہیں دیت کو ادا کر سکتا، نہ ہی وہ مطالبہ کر سکتا ہے. اسی طرح قتل ہے، یہ سسٹم ایسے نہیں ہے کہ میں نے قتل کیا تو دوسرا اٹھ کر مجھے قتل کرے یہ قصاص ہو گیا. نہ، اس میں اگر امام علیہ السلام موجود ہیں تو ان کی طرف رجوع ہوگا، ان کے دربار میں فیصلہ لے جائیں گے. اگر وہ نہیں ہے تو ان کے نائب ہیں، حاکم شرع ہیں، ان کی طرف یہ فیصلہ جائے گا. اپنی طرف سے بندہ بذات خود یہ فیصلے نہیں کر پاتا ہے. جیسے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، جیسے طلاق کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو علماء آخر میں مراجع حاکم شرع کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں جو ان کا حکم ہوگا، کیونکہ حاکم شرع کو ولایت حاصل ہے جیسا کہ تمام مسلمانوں کے ہاں ہے. ہمارے ہاں ذرا پاکیزگی کے ساتھ ولایت ہے، وہاں تو ہر فاسق و فاجر کو ولایت حاصل ہے اور کہا جاتا ہے وہ بھی حاکم شرع، وہ بھی امام المسلمین فلاں. لیکن ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ حاکم شرع قصاص کے ادا کرنے میں، دیت کے ادا کرنے میں یا باقی مسائل میں جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اس کی بھی شرائط ہے. ہر ایک کو حاکم شرع نہیں مانا جا سکتا. دعا ہے خالق لم یزل ولا یزال ہم سب کو ایک دوسرے پہ تجاوز کرنے سے محفوظ فرمائے. میرا اللہ تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ ان تمام مومنین کی عبادات قبول فرما، عبادات میں اخلاص عطا فرما.